مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ کے قائد اور علمبردار سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے میں داخل ہوں اور ہجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں، جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں۔ اس موقع پر قریش نے کچھ اوباشوں کو خندمہ میں جمع کیا، کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے ہجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا، اس میں ام سلمہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما نے قیام کیا اور وہیں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تھوڑی دیر آرام فرمایا پھر آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہیں تھے، اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان بتوں کو کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے، حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ آپ بتوں کو ہلکی سی ضرب لگاتے جا رہے تھے اور بت گرتے جا رہے تھے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا، پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا، جو تصاویر تھیں انہیں مٹوا دیا۔ اس کے بعد آپ سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا، پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے، اپنے بائیں 1 ستون، دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید